ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں عرصہ دراز سے محرم الحرام کے حوالے سے کئی واقعات اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ذکر کرنے کا، سنانے کا، بتانے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب سارے کے سارے حضرات، ہر ایک آدمی قابل تعریف ہے، ہر ایک آدمی مدح اور تعریف کے لائق ہے۔ خلاصہ کلام یہ عرض کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ افراد کا تعارف ہے اور کچھ لوگوں کے نام ہمارے ذہن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات ہیں، جن میں سے ایک آپ کی فاطمہ ماریہ قبطیہ، باقی 10 آزاد ہیں۔ چار آپ کی بیٹیاں ہیں اور 3 آپ کے بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی آپ کی زینب، دوسری ام کلثوم، تیسری رقیہ، چوتھی حضرت فاطمہ۔ 3 آپ کے بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام طیب اور تیسرے کا نام طاہر۔ بعض علماء نے ان دونوں کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا ہے، اور بعض علماء کرام نے ان کے کئی نام ذکر کیے، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، اور ایک آپ کا بیٹا ابراہیم۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں اور 4 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی ہیں، اور ایک آپ کا بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تینوں کے تینوں بچپن میں دنیا سے وصال فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 وہ اپنی زندگی کا عرصہ پورا کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی۔ خلاصہ عرض کروں گا، وقت نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی پہلی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح حضرت عامر بن عاص بن عبد ربی سے ہوا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے۔ ان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے، یعنی ایک نواسہ ہے اور ایک نواسی ہے۔ نواسے کا نام علی ہے اور نواسی کا نام امامہ ہے۔ نواسے کا نام کیا ہے بھائی؟ علی، اور نواسی کا نام امامہ۔ یہ حضرت زینب کے بیٹے۔ آپ کی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، جس کا نام حضرت رقیہ ہے، اور حضرت رقیہ سے آپ کا ایک ہی یعنی کہ ایک بچہ حضرت عثمان سے ہوا، جس کا نام عبداللہ ہے، اور دوسری بیوی ام کلثوم ہے، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی بیویوں سے آپ کے 16 بیٹے ہوئے، جو مورخین نے لکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی بچوں کی جو تعداد ہے وہ مورخین نے 5 لکھی ہے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت حسن، حضرت حسین
اور ایک بیٹا جس کا نام محسن۔ 5 اور 1 6 اور 6 اور 2 8۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل نواسے اور نواسیوں کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 8۔ کتنے؟ اس لیے کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے وہ میرے نبی کے نواسے، اور جو حضرت زینب کی اولاد ہے وہ بھی میرے نبی کے نواسے، جو حضرت رقیہ کی اولاد ہے وہ بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ لیکن جو امتیازی خصوصیات، جو فضائل، جو مناقب، جو تعریف، جو مدح، جو شان، جو مقام، جو بلندی، جو رتبہ، جو معرفت حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیب ہوئی ہے، جو تعارف ان دونوں حضرات کو نصیب ہوا ہے، وہ تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نواسوں کو نہیں ملا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب کے بیٹے اور رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضرت امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی ہیں، ان کا تعارف بخاری شریف میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہونے لگے، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص پیچھے تشریف فرما تھے ان کا نام حضرت علی تھا، اور وہ علی حضرت زینب کے بیٹے تھے اور رسول اللہ کے نواسے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بخاری، مسلم، ترمذی کئی احادیث کے فضائل کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے، اور جو ان سے پیار کریں تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلا کر فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، سر سے لے کر یعنی کہ پیٹ تک حضرت حسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پیٹ کے نیچے حصے سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نواسوں کے لیے سجدوں کو لمبا کیا، کبھی نواسوں کے لیے آپ سواری بن گئے۔ صحابہ نے دیکھ کر کہا، سواری کتنی خوبصورت ہے، یعنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، سواری تو خوبصورت ہے، سواری اعلیٰ ہے، سواری شان والی ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ سوار بھی کتنے خوبصورت ہیں، سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں، سوار بھی کتنے شان والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت کو سنتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے۔ مسلمان سرسری باتیں سن کر اور مسلمان صرف سنائی سن کر وقت گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ایک لمبی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی امتیں، ان سب کی باتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کامیاب لوگوں کا رستہ ہے اور یہ ناکام لوگوں کا رستہ ہے، اور پھر ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے، بغیر دعائیں کیے، بغیر مشقت اٹھائے، بغیر کوشش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جس کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، جس کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے چاہت کی، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کوشش کے، بغیر طلب کے، بغیر مشقت کے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور حضرات اہل بیت کا ماننے والا بنایا۔ لیکن ان تمام باتوں کو
سننے اور سنانے سے اگلا قدم اپنانا بہت ضروری ہے، وہ ہے عملی دنیا میں آنا، وہ ہے پریکٹیکل لائف میں ان کو فالو کرنا، وہ ہے حضرت حسن اور حسین کی زندگی کو اپنانا کہ حضرت حسن اور حسین کا چہرہ کیسا تھا، حضرت حسن اور حسین کی نمازیں کیسی تھی، حضرت حسن اور حسین کا تقویٰ کیسا تھا، حضرت حسن اور حسین کے اخلاق کیسے تھے، حضرت حسن اور حسین کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، حضرت حسن اور حسین عبادت کے اندر کس اعلیٰ مقام پر تھے، حضرت حسن اور حسین تجارت میں کس سچائی کے ساتھ کام لیتے تھے، حضرت حسن اور حسین سچ بولنے میں کس اعلیٰ مقام پر تھے، حضرت حسن اور حسین اللہ کو راضی کرنے میں کس درجے کی مشقت اٹھاتے تھے، حضرت حسن اور حسین جھوٹ سے کس درجے میں نفرت کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین حیا کے کس اعلیٰ کردار کے مالک تھے، حضرت حسن اور حسین قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتے تھے، حضرت حسن اور حسین قرآن کو کس شوق سے پڑھا کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین قرآن کے ساتھ والہانہ عشق والا کیا گہرا تعلق تھا، حضرت حسن اور حسین تسبیحات کا کیا معمول تھا، حضرت حسن اور حسین رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آتے، حضرت حسن اور حسین اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، حضرت حسن اور حسین دوست عزیز و اقربا کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے، حضرت حسن اور حسین اپنے سے بڑے کبار صحابہ کرام کا ادب کیسے کرتے، حضرت حسن اور حسین نبی کی سنتوں پر عمل کیسے کرتے، حضرت حسن اور حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کیسے پھیلتے، حضرت حسن اور حسین صحابہ کرام کے ساتھ کس الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یارانے کے ساتھ، وفاداری اور دل لگی کے ساتھ وقت گزارتے، حضرت حسن اور حسین آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، حضرت حسن اور حسین باپ کا کیسے ادب کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین ماں کا کیسے ادب کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین غریبوں کے کیسے کام آتے تھے، حضرت حسن اور حسین پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھتے، حضرت حسن اور حسین لوگوں پر خرچ کیسے کرتے، حضرت حسن اور حسین اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل کیسے جیت لیتے۔ آج ہم زبانی کلامی دعوے نعرے بازیاں حسن اور حسین کے تذکرے تو بہت ہیں، لیکن اگر عملی زندگی دیکھی جائے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا ان حضرات کے ساتھ کردار میں ذرہ برابر بھی مشابہت۔ کیا خیال ہے عزیز؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج مسجد دیکھو، جمعے کی نماز میں آپ کو مکمل بھری ہوئی نظر آئے گی، لیکن فجر کی نماز میں اسی محلے کے لوگ آپ کو نماز کے اندر ایک صف بھی مکمل نہیں ملے گی۔ کیا وہ لوگ آسمان پر چلے جاتے ہیں یا زمین دوز ہو جاتے ہیں یا انہیں کوئی فرشتہ خلائی مخلوق اٹھا کر لے جاتی ہے؟ اسی محلے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے ان حضرات کی وہ اہمیت، وہ جو کردار اور افکار اور نظریات تھے جس کو اپنانا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تذکرے سننا، فضائل سننا ثواب کا کام ہے، حضرات اہل بیت کا تذکرہ کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اہل بیت کا کردار اپنانا یہ تذکروں سے کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حسین پر ہماری جان بھی قربان، دکان پر ماشاءاللہ واہ حسین شاہ حسین بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن یہی دکاندار جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچ رہا ہے، یہ حسین کا کیسا ماننے والا ہے؟ یہی دکاندار پرانے سودے کو نئے ریٹ پر فروخت کر رہا ہے، نام حسین کا لینے والا ہے۔ یہی دکاندار جو غلط سودا بیچ کر لوگوں سے پورے پیسے وصول کرنے والا ہے اور نعرہ حسین کا لگانے والا ہے، یہی وہ شخص جو کہتا ہے حسین کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس کا بہن سے رشتہ اتنا گہرا نہیں کہ سکی بہن اس کے گھر داخل نہیں ہو سکتی، وراثت اور جائیداد میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ مسلمان جو حسین کا نام تو ڈنکے کی چوٹ پر لیتا ہے، لیکن حسین والی سیرت، صورت، کردار، افکار، نظریات اور گفتار اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وہ مسلمان جو حسین کے تذکرے سنانے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سناتا ہے، لیکن اس کی گفتگو اتنی زیادہ سخت ہے، اس کے منہ سے پھول برسنے کے بجائے اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ گھر تو گھر، پڑوس تو پڑوس، سکے رشتہ دار اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں فضائل مناقب سے بڑھ کر عملی زندگی کے اندر حضرت حسن اور حسین کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
کئی محرم ہماری زندگی میں آئے اور کئی محرم ہماری زندگی سے چلے گئے، حضرت حسین کا تذکرہ ہم سنتے رہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے، لیکن سن سنائی کو انسنی کر گزرتے ہیں۔ یہ اس محرم میں ارادہ ہم کریں، جیسے حضرت حسین نماز کے شوقین تھے، ہم بھی نماز کے کیا بنیں گے بھائی؟ بولو بھائی، نماز کے شوقین بنیں گے، صف اول کے عادی بنیں گے۔ جیسے حسین کو قرآن سے عشق اور محبت تھی، ایسے ہم بھی گھروں میں قرآن کا ماحول بنائیں گے۔ جیسے حسین کو اللہ سے پیار تھا، ایسے ہم بھی حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذکر کا معمول بنائیں گے۔ ہم حسین کا نام صرف لفظی نہیں لیں گے، بلکہ حسین کی طرح ہم بھی سچ بولیں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے، لوگوں سے پیار کریں گے، ماتحتوں پر رحم کریں گے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہم سے خشک ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہم سے خوش ہوگی، حضرات اہل بیت کی روح ہم سے خوش ہوگی، اس لیے کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تب وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے خلیفہ اور نائب۔ امام صاحب اصل ہے، نائب ان کا خلیفہ ہے۔ نائب کا کام وہ ہوتا ہے جو اصل کا ہو، یا نائب کوئی اپنا کام کرتا ہے؟ جی بولیں بھائی، نائب اصل والے کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ اصل جگہ پر موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جن کا کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں دنیا ان کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو پھر دنیا ہمارے غلط کردار کا ثانی بھی پیش نہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہماری ساری کی ساری زندگی کا ایک ترازو میں اگر عملی زندگی کو رکھا جائے اور ایک ترازو میں ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھیں، اہل بیت کی زندگی کو رکھیں، تو بالکل ایسے فرق نظر آئے گا جیسے سفیدی اور سیاہی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ سفید لوگ ہیں، وہ روشن اور اعلیٰ کردار کے مالک لوگ ہیں، ایک طرف ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ہمارے اور ان کے کردار میں مماثلت کہیں نہیں پائی جاتی۔ خود ہی ہم نے اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے جٹلائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے آقا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تن کے اجلے من کے گندے، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج نیٹو ہمارے پاس، قوت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، میزائل اور سب چیزیں ہمارے پاس، لیکن مسلمان پستا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ مسلمان زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عروج کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ دیکھنے والا وہ ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج ہماری ٹیکنالوجی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، سورج اتنے سینٹی گریڈ پر، چاند اتنے سینٹی گریڈ پر۔ آج موسم کا ویدر کی صورتحال یہ ہے بارش ہوگی، آج صورتحال یہ بارش نہیں ہوگی۔ ہم نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، ڈھونڈنے والا وہ ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی جواؤں کو گرفتار کیا اپنے من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ دل آج بھی سیاہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل آج بھی گناہوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل آج بھی گند کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل آج بھی دنیا جہان کے تمام خرافات اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر حضرت حسین کے تذکرے ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت حسین کا کردار اپنائیں، اس سیرت کو، صورت کو اپنے جسم سے بھی تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ قیامت کے دن جب ایک چیز کو پیش کیا جاتا ہے نا، ایک مثال کے طور پر ڈمی ہوتی ہے، ایک اصل موبائل ہوتا ہے، ایک اس کی ڈمی ہوتی ہے، تو ڈمی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو جی مشابہت اختیار کرنے پر ہمیں حکم دیا گیا ہے، اصل بننے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حسین جیسی سیرت، صورت، کردار کو اپنائیں۔ حسین تو ہم بن نہیں سکتے، لیکن حسین والے طریقہ کار کو اپنا کر، فالو کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو جیسے اللہ نے ان لوگوں کو عزت بخشی ہے، جیسے اقبال کہتا تھا
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ قرآن بار بار آیات میں یوں واضح نشانیاں بتا کر کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمانوں عزت تمہارا مقدر بنے گا، بلندی تمہارا مقدر بنے گی، مقام تمہارا مقدر بنے گا، دنیا کفر اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا، دنیا کی نعمتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سرفراز تم رہو گے، بلند تم رہو گے، عزتوں والے تم رہو گے، مقام والے تم رہو گے۔ اللہ ہمیں کرنا کیا ہوگا، طریقہ کار کیا اپنائیں جو ہماری عزتیں ہوں، مقام ہو، شان ہو، بلندی ہو؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، جب تک تم تقاضۂ ایمان پر چلتے رہو گے۔ اے اللہ تقاضۂ ایمان کیا تھا؟ فرمایا رسول اللہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو، اہل بیت کی زندگی کو پڑھو، سب کچھ دین پر لٹا کر قربان کر کے اپنی من چاہی کو رب چاہی پر لٹایا، پھر اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا، دریاؤں نے رستے دیے، سمندروں نے رستے دیے، ہواؤں نے ان کی بات کو پہنچایا، جنگلات میں چلنے والے درندے، شیر ان قدموں میں اللہ نے لا کر قربان کیے۔ اللہ بتا رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عزتیں تمہارا مقدر بنے گی، چاہے زمانہ صحابہ کو ہو، تابعین کا ہو، یا 1400 سال بعد کا زمانہ ہو، اللہ وہی ہے، سورج وہی ہے، نظام وہی ہے، کائنات کا سارا نقشہ وہی ہے۔ اگر بدل گیا تو مسلمان بدل گئے، اگر بدل گیا تو مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بابرکت ایام میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب